میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، دین کی طرف کیسے آؤں، دین کی طرف آنے کے لیے مجھے کن علماء کو سننا پڑے گا، اور کیا کسی خاص جماعت یا خاص فرقے کا ممبر بننا ضروری ہے، اس کے بغیر میں دین کا کام نہیں کر سکتا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو مجھ سے بارہا مرتبہ پوچھے گئے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یاد رکھیے گا کہ دین پر آنے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ سوال ہوگا کہ دین پر آنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کا لباس ہو، کوئی خاص قسم کی چادر ہو، خاص قسم کی ٹوپی ہو، خاص قسم کا فرقہ ہو، یا خاص قسم کی کوئی تنظیم سازی ہو کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو باندھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ یا پھر دین پر آنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد تو یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر جس کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں اسی ذات کے ساتھ بات کریں، اس اللہ سے ڈسکس کریں، اسے بتائیں کہ یا اللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے۔ ہم جب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کسی اپنے ذہن کے مطابق نیک شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے قریب ہونے کا راستہ بتائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بیان فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے اور آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنا ایک تعلق اس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ خود اس ذات کے ساتھ بات کریں، تنہائی کے اندر بیٹھ کر بات کریں، رات کے وقت بات کریں، تہجد میں بات کریں کہ یا اللہ میں آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ سے دوستی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نور اپنے دل کے اندر سمانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور راستہ دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے کہ یا اللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آس پاس جتنے بھی اشارے آپ کو ملیں گے ان اشاروں پر خصوصی غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقاتیں کچھ ایسے لوگوں سے کروائے گا، آپ کی ویڈیوز جب چل رہی ہوں گی لوگوں کی، آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ ویڈیوز آپ کے دل کے اوپر لگیں گی، اور پھر وہ راستہ اللہ ہموار کرتا چلا جائے گا۔ آپ کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وہ راستہ کیسے بن رہا ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کریٹ کرے گا آپ کے لیے۔ آپ کی ملاقات کسی شخص سے ہوگی، آپ کو ویڈیوز دیکھیں گے، آپ کی دوستیاں بنیں گی، آپ کو وہ اللہ اپنے قریب کرے گا۔ لیکن سب سے پہلا اور بنیادی کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس قدم کو آگے بڑھانا ہے اور پورے دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اے اللہ آپ تو زندہ و جاوید ہیں، آپ کے قریب میں ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے راستہ بتائیے۔ تو یہ پہلا بنیادی سٹیپ ہے جو سب نے لینا ہے دین کا کام کرنے سے پہلے، اور یہ دین کا کام ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی کوشش کرتا ہے ہم اسے ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو پہلی بنیادی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، میں کس جماعت کا ممبر بنوں، کس تنظیم سازی کے اندر جاؤں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ سے خود بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو کسی جماعت کا ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرقے کا ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی دین کے دائرے کے اندر داخل ہوں گے آپ کو ملٹیپل ڈائیورشنز ملیں گی۔ آپ کو لگے گا یار وہ فلاں والی جماعت دین کی طرف بلا رہی ہے، فلاں والا فرقہ تو صحیح بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے ذہن کو کسی بھی خاص جگہ پہ قید نہیں کرنا۔ یقین مانیں علم کا دروازہ جب تک آپ کھولے رکھیں گے آپ کے اوپر علم کی بارش نازل ہوتی رہے گی، اور یہ بڑی گہری بات ہے۔ میں نے بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک خاص فرقے کے ساتھ قید کر لیتے ہیں اور پھر اسی فرقے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، باقی ساری دنیا کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری زندگی علم کے نور سے محروم رہتے ہیں۔ علم بڑا وسعت والا ہے، آپ کسی بھی اسکالر کو سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو کسی بھی ایک اسکالر کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اسکالر کو سنیں اور بس اسی کے قید ہو کے رہ جائیں، اور پھر ایک کو سننے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ہر بات کو ٹھیک سمجھنا ہے۔ میں نے اپنے کیریئر کے اندر ملٹیپل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ پڑھا ہے۔ مجھے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی طرح کی خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں۔ مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب آپ کسی ایک انسان کے ساتھ اپنے آپ کو جذباتی اٹیچ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو جسٹیفائی کرنے لگ پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق جذباتی ہوتا ہے۔ تو اپنا تعلق کسی بھی انسان کے ساتھ علمی طور کے اوپر بنائیں، اور اس تعلق کی بنیاد خاص طور پہ علم ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کی کسی بھی بات کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ اختلافی رائے رکھیں، اور یاد رکھیں آپ علم کو خود سیکھیں، علم کو پڑھیں، اپنے استاد کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ تحقیق کریں، آپ مطالعہ کریں، اور جہاں پر سمجھ نہ لگے اہل علم سے ڈسکس کریں، اہل علم سے بات کریں۔ آپ کے نزدیک جو انسان تقوی والا ہے، علم والا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق ضرور بنا کے رکھیں۔ کوئی نہ کوئی استاد آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے میٹرز کو ڈسکس کر سکیں، اور پھر آپ اس کے ساتھ سوالات کے اندر بدتمیز ہوں۔
آپ ان سے ہر قسم کا سوال کریں، بھئی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات کی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ یعنی آپ استاد کے ساتھ تعلق کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کا ادب ہی کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بھئی میرا تو فلاں استاد ہے، بھئی اب اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے کھل کر ڈسکشن کرنی ہے، بھئی یہ بات ایسے نہیں تو ایسے کیوں ہے۔ ہم استاد کے ادب کے اندر اس کی ہر بات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے لیے علم کے دروازوں کو خود بند کر لیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، پہلا سٹیپ آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے، دوسرا سٹیپ آپ سب کو سن سکتے ہیں لیکن آپ اپنے قریبی 1 2 3 اساتذہ کے ساتھ تعلق ضرور استوار کر کے رکھیں جن کے ساتھ آپ اس بات کو ڈسکس کریں، کیونکہ آپ الٹیمیٹلی آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کسی کی بات سن کر بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کی سالڈ بیس نہیں ہوگی، کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا، تو آپ کے گمراہی کی طرف جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اپنے استاد کے ساتھ کھل کر ڈسکس کیجئے، اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی سنت قرآن میں بیان کی ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا تھا۔ آپ اپنے استاد سے سوال کریں، سب کو سنیں، سوالات کو جاری رکھیں، اور جب آپ سوالات کو جاری رکھیں گے، ملٹیپل ڈائمنشن سے آپ کو علم کی باتیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے آپ کا ذہن ایکسپلور کرے گا، آپ کا ذہن جو ہے وہ چیزوں کو پرسیو کرنا سٹارٹ کر دے گا، اور آپ کے لیے ہدایت کا راستہ تو اللہ نے خود نکالنا ہے۔ ہدایت نہ کوئی عالم دے سکتا ہے، نہ کوئی شخص دے سکتا ہے، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی مدرسہ، ہدایت میرے اللہ نے دینی ہے، اور یہ ہدایت ہی تو ہے ہمارے نماز میں مانگتے ہیں اہدنا اہدنا اہدنا، اور اللہ قرآن میں پھر کہتے ہیں یہدی قلبہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب الٹیمیٹ ہدایت دینی میرے اللہ نے ہے، لیکن آپ کے ذمہ کیا ہے؟ جاہدو، آپ نے کوشش کرنی ہے، جہد کرنا ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو ہدایت ملے۔ اس کے لیے آپ نے اللہ سے سب سے پہلے بات کرنی ہے، گناہوں پہ معافی مانگنی ہے، اللہ سے کہنا میں راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، آپ نے سب کی بات کو سننا ہے، اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ جو آپ 2 3 معتبر آدمی سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ٹیلی فونیکلی رابطے میں رہنا ہے کہ بھئی یہ بات میں نے ادھر سے سنی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے اساتذہ کا دائرہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ تو آپ انشاءاللہ جب ملٹیپل ڈائمنشن میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تیسری اور بنیادی بات، ہدایت کا سب سے اہم اور بنیادی سورس وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ تدبر جاری رکھیں، اور قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا ہدی للمتقین ہدی للناس، یہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور یہی لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے جو ہم صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں اللہ سے۔ اللہ نے قرآن میں سب کا جواب دیا ہے۔ آپ غور کریں، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے چند انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، پھر چند انبیاء میں سے ان کی پوری زندگی کے چند آیتوں کا ذکر ہے، یعنی اس کے اندر ساری زندگی کو سمو دیا گیا ہے۔ تو آپ قرآن کے اوپر تدبر کرنا سٹارٹ کریں، جو بات آپ کو الجھن میں ڈالے یا آپ کو لگے یار یہ بات مشکل ہے، انٹرپریٹ نہیں ہو رہی مجھ سے، آپ اپنے استاد کے ساتھ ڈسکس کریں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی ایک انسان کی بات کو سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے مزاج کے مطابق انٹرپریٹ کیا ہو، اور یہ میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے۔ آپ ایک ہی بات کو ایک عالم دین سے سنیں گے، وہ اور اینگل سے بات کر رہا ہے، دوسرا دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہے۔ آپ سب کو سنیں، سننے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ مجھے جو صحیح راستہ ہے وہ اس کا انتخاب کروا دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن قیم ہے، قرآن کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو آپ قرآن اور سنت کے اوپر جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ہدایت کے راستے کے اوپر چلائے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں، یاد رکھیں یہ دین اسلام کے ساتھ تعلق صرف فکری نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق بھی آپ کا صرف فکری نہیں ہونا چاہیے۔ دس ول بی اسپرچول ایز ویل ایز انٹلیکچوئل ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ فکری اور روحانی دونوں ایک ہی طرف ہونے چاہیے، دونوں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، جیسے ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت سارے لوگ دین کے ساتھ فکری طور پر اٹیچ ہیں، یعنی وہ فکری طور پر دین کے اوپر غور کرتے ہیں، ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ صرف روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھئی پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، یہ والا چلا کرو، یہ والا ذکر دل کے ساتھ کرو، دل دھڑکے گا، وہ دوسری پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ فکر والی سائڈ پہ نہیں آتے۔ تو قرآن کے اوپر مسلسل تفکر، تدبر اور روحانیت کے ساتھ غور کرنا ہے، یعنی آپ نے ایک آیت کو، ایک سورت کو سمجھا، اس کے اوپر تدبر کیا، اس کے بعد آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سننا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہی صفت بیان کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں روحانی طور کے اوپر، زبان سے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ کائنات پر غور بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے مسلسل قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھنا ہے، قرآن کا روزانہ مطالعہ کرنا ہے، روزانہ کم از کم کسی اچھے اسکالر کی 30 منٹ کی ایک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور پھر مختلف علماء کو سننا ہے۔ کسی ایک فرقے کی بات کو سننا اور دوسرے کی رد کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی علم کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ آپ بات کو سنیں،
اللہ سے ہدایت طلب کریں، قرآن کے ساتھ جڑ کر رہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو انسان قرآن سے ہدایت طلب کرتا ہے، قرآن و سنت کے بالکل مطابق چلتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا وہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو جب آپ قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ 4 باتیں جو میں نے آپ کو تسلسل کے ساتھ بتائی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے، دوسری بات آپ نے استاد کے ساتھ منسلک رہنا ہے، اور آپ نے کسی ایک خاص جماعت یا فرقے کے ساتھ منسلک نہیں رہنا، آپ نے ملٹیپل باتوں کو سننا ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ ان میٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ آپ نے روحانیت کو فکر کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، آپ نے دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، مسلسل قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، روزانہ لیکچرز کو سننے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ یاد رکھیں یہ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کا معاملہ ہے، آپ جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ دین کی طرف جو سفر ہے یہ یقیناً جنت کے اوپر جا کر مکمل ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے کو آسان فرمائے، اور یہ بار بار آپ نے دعا کرنی ہے زندگی کے اندر۔ یہ یاد رکھیں میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ پوری زندگی دین پر عمل کرتے ہیں اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ویڈیو کسی کے ساتھ آ گئی ہے، یعنی وہ آخر پہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں منہ سے کہنا کہ بھئی میں تو بس پکا صراط مستقیم پر ہو گیا ہوں، میں تو پکا ہدایت یافتہ ہوں۔ بھئی ہم تو ہدایت کے طالب ہیں، ہم تو اس کے متلاشی ہیں، ہم تو اس کے اوپر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو اب اس کے اوپر اللہ میں استقامت نصیب فرما دے۔ اس استقامت کی مسلسل دعا کرنی۔ جب ایک انسان کہہ دیتا ہے نا بس میں جی مکمل ہو گیا ہوں، یقین مانے وہ انسان حقیقت میں گمراہی کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ طالب علم بن کے رہنا ہے، ہر وقت دعا کرنی ہے اللہ سے، اور یہ پوری توجہ سے نماز کے اندر ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی، معاملات بہت زیادہ ہیں، ڈائیورشن بہت زیادہ ہیں، اے اللہ راستہ آپ مجھے دکھائیے۔ اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ ہر نماز کے اندر اسی توجہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہدایت یا اللہ ہدایت، اور یہ مرتے دم تک ہدایت کا سفر ہے، ہدایت کی منزل ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غلط لوگوں کے ہاتھوں یا غلط راستے کے اوپر نہیں چلائیں گے۔ اپنا تعلق جذباتی مت بنائیے گا۔ میں نے بہت لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ جذباتی ایک فرد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر اسی کے نعرے مارتے ہیں، اسی کے جذباتی تعلق ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں الٹیمیٹلی گمراہی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو کسی ایک فرد سے جذباتی مت جوڑیں، ہاں محبت کریں، ادب کریں، لیکن اس کی بنیاد علم پر ہو۔ سفر جاری رکھیں، دعا مانگتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستے کھولے گا۔